روح نشیں بائی ایس مروہ مرزا ناولس۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 12 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ تو آج کی قسط بھی بہت مزیدار ہے، جیسا کہ یہاں سے ہی سنیک دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے۔ تو پھر ہم چلتے ہیں بنا دیری کے کس کی طرف، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ میں جا رہی ہوں واپس۔ ساری رات وہ جس تکلیف پہ رہا وہ اب تک آنکھوں میں ہجر و کرب کی گہری چھاپ کے سگ براج بات تھی۔ سفید بے داغ شلوار سوٹ بے بلبوس ہمراہ بالوں کے رف سے حلیے کے سگ، صرف موزوں میں مقید پیروں کے ہمراہ وہ سیال حویلی کے ٹیرس پر کھڑا ہاتھ پشت پر بادے تھا جب عقب سے برہم شکستہ آواز پر اس کے پتھر وجود پہ چبش ہوئی۔ غیر مرئی نقطے پر گڑی نظروں کی شدت میں کچھ نرمی آئی۔ یہاں رہ کر تم نے کون سا تیر مار لیا، چلی جاؤ۔ المان نے کھردرے جواب پر پنہار کی برداشت دم توڑی۔ آپ مسلسل مجھے بے وجہ ہرٹ کیے جا رہے ہیں لالا، بس بہت ہو گیا۔ ساری رات وہ بھی سو نہ سکی اور تبھی یہاں ذہنی انتشار میں رہنے سے بہتر اسے واپس جانا لگا۔ ویسے بھی بابا وہاں اکیلے تھے، اوپر سے پنہار کا اپنا دل ان حالات میں گھٹن کا شکار تھا۔ میری ذات کانٹا بن چکی ہے، اب صرف مجھ سے تم سب ہرٹ ہی ہوگے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو پنہار۔ المان کی اذیت کم ہونے پر نہ آئی تو وہ پلٹ کر نہایت متانت اور تیز سے مزید بگڑا۔ نہیں چھوڑ سکتے، اگر اب آپ نے مجھے بے وجہ برہم دکھائے تو سر توڑ دوں گی۔ جاتے ہی بابا کے ساتھ مل کر آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈتی ہوں جو آپ کی یہ کانٹے جیسی ذات کا تفصیلی علاج کر کے گل و گلزار کرے۔ اگر آپ نے رات والی کہیں بھیانک منصوبہ بندی پر عمل کیا تو بتا رہی ہوں سب تباہ ہو جائے گا۔ رات سے وہ المان کی بے حسی دیکھ کر ناک تک عاجز آئے پھٹ پڑی۔ ہر ٹیک کرے اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے رہو، یہ کہاں کا انصاف تھا؟ اور پنہار سے نا انصافی نہ دیکھی جاتی نہ برداشت ہوتی۔ المان نے اپنے سخت رویے پر پشیمانی محسوس کرتے اپنا رخ اس کی طرف بدلا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہا، مگر وہ ناراضگی سے اپنی بازو جھٹک کر اس سے منہ پھیر گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا فتنہ خیز شخص ہوں جو سب تباہ کروں گا؟ میں زینو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کم از کم تم تو مجھے سمجھو۔ وہ کیسی ہے؟ تمہاری بات ہوئی؟ مجھ سے مت روٹھو، تم میری سپورٹ ہو پنہار۔ جناب بڑی جلدی لائن پر آئے تھے، لیکن اب پنہار کی باری تھی غصہ دکھانے کی۔ اور اسی لمحے پنہار کے فون پر میسج ٹون گونجی اور پنہار نے فوری میسج اوپن کیا اور منہ بسوڑ کر اپنے فون کی اسکرین المان کے چہرے کے سامنے کی جہاں زینو کا میسج تھا۔ پنہار، المان آیا، پلیز اسے کہنا میں ابھی بات نہیں کر سکتی، اسے بتانا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی تکلیف اور اذیت کا علم ہے مجھے، بابا کے بعد اگر کوئی میری ان کی طرح فکر کر سکتا ہے تو وہ المان ہے۔ تم اس کی بہن اور دوست ہو، پلیز اس کی تکلیف بڑھنے مت دینا۔ اوزان ویسے نہیں ہے پنہار جیسے دنیا ان کو سمجھتی ہے۔ بہت کچھ چھپا ہے جو مجھے جاننا ہے، مجھے اپنی یہ لڑائی لڑنی ہے، مجھے یہاں رہنا ہے، میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں۔ یہ میسج زینو نے اٹھتے ہی پنہار کو بھیجا تھا، جبکہ المان کے غم و غصے پر اس پیغام نے ٹھنڈی پھوار سی ضرور ڈالی، لیکن وہ اسے بھی زینو کی صرف معصومیت ہی گردان پایا۔ اب ہوش، پنہار نے سرد مہری سے کہتے فون کی اسکرین المان کے چہرے کے سامنے سے ہٹائی، جس پر المان نے اس کی روٹھی ہوئی آنکھیں تکتے ٹھوری پکڑ کر خود کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ دنیا کی چالاکیاں اور فتنہ خیزیاں نہیں جانتی پنہار، جسے آئیڈیلائز کرتی رہی ہے، یکدم اسے برا تو نہیں کہے گی۔ میں اس پیغام سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کروں گا جو زینو کی زندگی کا اطمینان بڑھائے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ جب تک مجھے اوزان انصاری کے اس کے لائق ہونے کا یقین نہ ہو جائے، وہ شخص میرے لیے مشکوک اور گناہ گار رہے گا۔ اینڈ آئی ایم سوری تمہیں ہرٹ کرنے کے لیے۔ المان کے عتاب کے اتنے سے میسج پر کم ہونے پر ہی پنہار راضی تھی، اور پھر وہ کیسے مزید خفا رہتی جب لالا نے اتنے پیار سے اپنے برے رویے کی معافی بھی مانگ لی۔ آپ مجھے تھپڑ مار لیا کرے کیپٹن، لیکن غصہ نہ کیا کرے، میں بہت پیار کرتی ہوں، آپ پنہار کی جان ہیں، کیسے چاہ سکتی ہوں آپ بے جان ہوں؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کے نہ صرف گلے لگی بلکہ اپنی محبت بھی بتائی، اور المان سیال کے سارے دکھ جیسے ثانوی ہوئے تو اپنی پہاڑ سی بازوؤں کو کھول کر اسے خود میں نرمی اور شفقت سے حصارا۔ جانتا ہوں یار، کیا کروں، تکلیف میں تھا، تم بھی اس کیپٹن کی زندگی کی بہار ہو، جانا چاہتی ہو تو جاؤ، مگر خبردار اگر تم نے بابا کے ساتھ مل کر رشتے والی مائی بننے کی کوشش کی۔ آئی ایم پرفیکٹلی فائن، ان جمیلوں سے اب میری توبہ۔ زینو الگ تھی تبھی اس بارے سوچ لیا تھا، مجھے نہیں لگتا اب المان سیال کسی ایسے راستے پر نکلے گا
وہ لالا کے دل کی ویرانگی پر بہت ہرٹ ہوئی۔ فی الحال تو اس کی سر تنبیہ مان لی، پر دل سے دعا گو ضرور تھی کہ المان سیال کی جو زندگی حالی ہوئی ہے اس پر ایسی بہار آنے سے مہکے کہ دل تک اثر ہو۔ وہ سر ہلائے مسکرائی اور لالا کی گال سہلاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ المان سیال کی فکریں ہنوز ویسی رہیں۔ وہیں دوسری جانب انصاری حویلی کا خوبصورت منظر سامنے آ چکا تھا۔ صبح سے موسم ابر آلود تھا اور پھر اذان کی طبیعت کی خرابی کی جب میشی کو خبر ملی تو اس نے یونہی کو پرے کیا اور اٹھتے ہی وہ سیدھی اذان کے کمرے میں پہنچی۔ وہ آج فجر کو جاگ نہ پایا تھا، کچھ تکلیف اور کچھ میڈیسن کی غنودگی نے آنکھ کھلنے نہ دی، لیکن جب میشی نے اس کے پاس بیٹھتے ہی اوزان کا مضبوط پرکشش ہاتھ دھیرے سے اپنے ملائم ہاتھ میں لیے ذرا جھک کر بائی کی سبھی پرحدت پیشانی پر پیار دیا تو وہ اس لاڈ بڑے معصومانہ لمس پر کسمسایا۔ ایسا خوبصورت بوسہ تو نیند جیسی ہر دوا کو پرے جھٹک دیتا، اور وہ میشی کے لیے بہت اہم تھا۔ پچھلے 14 سال سے اس نے بابا کے حصے کا سارا پیار اوزان سے پایا تھا، سو جب وہ ذرا بھی بیمار پڑتا میشی کی دنیا اداس و ویران ہو جاتی۔ اوزان کے ہونٹ اس پیار پر آنکھیں کھلنے سے پہلے مسکرائے۔ میشی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر چومتا وہ آنکھیں کھولے جاگا تو مشائم نے لاڈ سے اس کی گال سے ہلائی اور سر اوزان کے سینے پر ٹکا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ بھیا کے سینے پر سر رکھے بس چپ چاپ ان کے ٹھیک ہونے کا یقین ہی دلاتی رہی۔ میں ٹھیک ہوں میرے بچے۔ اوزان کو لگا وہ اداس ہے، تبھی اس کا سر تھپکے بہت دھیرے سے بولا، جس پر وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی پاس ٹھیک سے بیٹھے بھیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی مسکرائی۔ میرے اوزو بیمار ہو گئے، میرے کیوٹو فروٹو۔ میشی کا صرف پاس ہونا ہی اس کے موڈ کو تر و تازہ کر دیتا تھا۔ وہ اس سے یوں بات کر رہی تھی جیسے 2 سال کا کاکا ہو، اور تبھی تمام تر نکاحت کے اوزان اس چھوٹی سی دادی اماں کے لاڈ پر مسکرایا۔ میشی، چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو یوں پچکار رہی ہو، برا لگ سکتا ہے مجھے۔ وہ اس کے بیجا پچکارنے پر ذرا سا گورا تو میشی کے دانت نکلے اور وہ کھلکھلائی، جیسے میشی بیمار ہو کر 2 دن والی کاکی بن جاتی ہے۔ بچو آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا میرے اوزو بیمار ہیں تو میں نے کہا یونی کو گولا مارو، اور آج میں صرف اپنے بھیا کی تیمارداری کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے آئی جان آپ کے لیے وہ اسپیشل مٹن سوپ بنا رہی ہیں جس میں بہت ساری کیلوریز ہوتی ہیں اور بہت انرجی بھی، لیکن آدھا میں پیوں گی۔ آپ کی وائفی کی وجہ سے رات مشائم نے روٹی دیکھی بھی نہیں، اور اب میں اپنے ناشتے کے ساتھ آپ کا بھی کھاؤں گی۔ کھلکھلا کر اپنے نیک ارادوں سے باخبر کرتی وہ ساسا جس طرح اس کے سوپ پر نظر رکھے بیٹھی تھی وہ بم مشکل ہنسی روک سکا۔ اس کی آنکھیں میشی کی ان پیاری پیاری باتوں سے چمک گئیں۔ پورا پی لینا تم، میرا ویسے بھی کچھ کھانے پینے کو دل نہیں۔ تمہیں دیکھ لیا آفت، میں بہتر ہو گیا ہوں، اب اٹھنے دو مجھے، کافی دیر سو لیا، ہٹو۔ اوزان کی اس درجہ دریا دلی پر میشی کی آنکھیں تو چمکی، مگر اوزان کو اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھے وہ اسے پکڑ کر واپس لٹا گئی۔ جی نہیں، آج آپ پورا دن بستر سے نہیں ہلیں گے، آئی جان اور دادا سائیں دونوں کا آرڈر ہے۔ ویسے بھی باہر بارش کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ میرے اوزو کو اور ٹھنڈ لگ گئی تو نیوز میں بتا رہے تھے بھیا کہ اگلا پورا ویک بارشیں ہیں۔ آپ کو جو چاہیے مجھے بتائیں، میں آج ویلی ہوں۔ میشی کی تیمارداری سے بہتر تھا وہ بیماری کو جلدی بھگا دیتا، کیونکہ اتنے لاڈ وہ کہاں افورڈ کر سکتا تھا۔ میں تھک گیا تو اوزان نے واپس لیٹ جاتے اس کی گال پکڑے مصنوعی اداسی سے کہا تو میشی کی آنکھیں واپس شرارت سے بھریں۔ تو میں آپ کو یہیں کمرے میں واک کی اجازت دلوا دوں گی، آپ ان کی بہت چلتی ادھر۔ بائی دا وے آپ کو اپنا نیو نک نیم کیسا لگا؟ اتراہٹ کے سنگ وہ بولتی جتنی پیاری لگی اتنا ہی اس کا دیا یہ نک نیم پیارا تھا۔ بہت برا۔ اوزان نے فوری منہ بگاڑا، جس پر میشی نے بھی آنکھیں چنی کیے بھیا کو گورا۔ اب تو یہی پکا ہے بچو، سب کے نک نیم ہو گئے یا ہو؟ سب مجھے میشی کہتے ہیں تو میں بھی چاہتی سب کے نک نیم ہوں، میشی، دینو، اوزو اور زینو۔ میشی نے اپنی ہی دھن میں سب نام لیے، مگر اوزان کے چہرے پر آخری نام پر خفیف سی ہفکی اتری اور وہ اس کے منع کرنے کے باوجود اٹھ بیٹھا، اور میشی بھی اس کے اٹھنے پر ذرا پرے سرک کر بیٹھی، بھیا کے چہرے پر غصہ سا دیکھ کر اداس ہوئی۔ اوزو، آپ ان کا نام سن کر غصہ ہو گئے کیا؟ شی از سو پریٹی اینڈ انوسینٹ۔ گڑیا پھپھو کی بیٹی ہیں وہ، تو ان کو ہیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے ان کے آنے پر دینو نے ری ایکٹ کیا، پھر ان کے ساتھ عجیب سلوک۔ آپ نے بھی تو ان کو وائف جیسا پیار نہیں کیا۔
آپ کو وہ پیاری کیوں نہیں لگ رہی؟ آپ کو پتہ ہے کل شام جب میں اور چاچو یونی سے واپس آئے تو وہ بہت بری حالت میں تھیں، سانس نہیں لے پا رہی تھیں۔ میں تو بہت ڈر گئی۔ چاچو کی تو آنکھیں بھر آئیں، ساری رات ان کے ٹھیک ہونے کی دعا کرتی رہی ہوں۔ آپ کی وائف کو ان کی طرح کا ہی امیجن کرتی تھی سچی۔ وہ آپ کے اس روم کے بجائے دوسرے روم میں کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہسبینڈ وائف تو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میشی کی یہ سب باتیں، معصوم سے سوال اس وقت اوزان کو مزید تھکا رہے تھے۔ میشی اس کے لیے خاص تھی اور وہ اس پر نہ کبھی غصہ کرتا تھا نہ اسے ڈانٹتا تھا، لیکن اس وقت اس کا دل واقع کیا وہ اسے ڈانٹ دے۔ میشی، طبیعت اچھی نہیں ہے میرے بچے، سو بولنے کا بالکل موڈ نہیں ہے، ہم اس پر پھر بات کریں گے، اب جاؤ، میں فریش ہو کر نیچے ہی آتا ہوں۔ اوزان نے ہر ممکن اپنے غصے اور برہمی کو دباتے میشی کو ٹالا، مگر وہ مان تو گئی، پر اتنی بھی نہ سمجھنا تھی کہ اوزان کے چہرے پر رقم نہ پسندیدگی، غائبانہ سی حقارت اور برہمی بری سنجیدگی نہ تھی۔ اوکے، لیکن وہ والا جیکٹ لازمی پہن لیجیے گا جو میں نے آپ کو گفٹ کیا تھا، اور ہینڈسم لگیں گے میرے ہینڈسم اوزو۔ آج بہت ٹھنڈ ہے، آ جائیں، میں آپ کا نیچے ویٹ کر رہی ہوں۔ بہت بھی جینز پر لوز سی لمبی جرسی پہنے، بال کھولے، پیروں میں لیڈیز شوز پہنے، کافی پیک تھی، اور میشی صاحبہ کو بھی سردی بہت لگتی تھی، پر اوزان اس کی خواہش نہیں ٹالتا تھا۔ میشی نے مسکرا کر تاکید کی اور اوزان کو دیکھتی فوری نہ صرف اس کے کمرے سے نکلی بلکہ دروازہ بھی بند کر گئی، جبکہ اوزان لحاف پرے کرتا خود بھی اٹھا۔ پورا جسم بخار کے سبب درد میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ فریش ہوا اور بلیک پینٹ شرٹ کے ساتھ میشی کی گفٹ کی بلیک شائنی جیکٹ بھی پہنی، لیکن اس کی زپ کھلی چھوڑ دی۔ بارش کے موسم کے سبب واقعی ٹھنڈ زیادہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں محسوس ہوتی عجیب سی ہبس پر اوزان نے تمام کھڑکیوں کے سیاہ سلکی دبیز پردے ہٹائے۔ اس کے بعد چائنیز اگر ووڈ مولڈ میں اس نے اگر ووڈ کا صفوف ڈالے، سٹنگ ایریا کی جانب سجے بہت خوبصورت بلیک کوچ سیٹ کے درمیان رکھی گلاس میز پر جھک کر وہاں رکھا لائٹر جلا کر اس صفوف کے ایک کنارے کو ذرا سا سلگایا، خوبصورت ڈیزائنر لوہے کے کیپ کو اوپر واپس رکھ دیا، اور جلد ہی اس سے خوشبودار دھواں نکل کر کمرے میں پھیل کر تمام تر ہبس پر اپنی مدہوش خوشبو پھیلانے لگا۔ اوزان نے اپنا یہ من پسند مشغلہ مکمل کیا اور ٹاول سے اپنے بال رگڑتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکا، خود کا سرسری سا جائزہ لیا اور بالوں میں برش کے بجائے ہاتھ پھیر کر ہی انہیں سیٹ کیا۔ ڈریسنگ پر رکھی لاتعداد پرفیوم میں سے بلیک اینڈ گولڈن کلر کی بہت ہی کلاسی پرفیوم اٹھائی جس پر امجاد نام آویزاں تھا۔ اسے خود پر ایک دو بار سپرے کیا اور پلٹ کر واپس بیڈ کی طرف آیا اور ٹھنڈے یک ہوتے سرخی چھلکاتے پیروں میں ساکس پہنے اور پھر شوز چڑھائے، پھر جگہ جگہ بذات خود کچرا پھیلانے کا مشن شروع کیا، جس میں بلا ہو میشی کا، جو کافی کچھ کھا کر اوزان کے کمرے کا ڈسٹ بن بھر گئی تھی۔ آج تمہیں پتہ چلے گا لڑکی مجھ سے فری ہونے کی کیا سزا ہے۔ جانے اوزان نے کچھ لمحوں میں کمرے میں کیا 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 کہ جائزہ لیتے سمے اس کی آنکھوں میں شرانگیزی رقم تھی۔ وہ کمرے سے اپنے رب اور سحر انگیز سراپے کے ہمراہ خوشبوئیں بکھیرتا کافی تر و تازہ سا اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے پراپرٹی فائل اٹھائے باہر نکلا، تو اسی وقت زینو بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بھی آج بلیک سادہ سے جوڑے پر نیلا باریک سویٹر پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے اچھی اور پیاری لگ رہی تھی۔ نازک سے پیروں میں ان کی نازکی پر شاندار طرح جچتی نازک سی نیلی چپل، کانوں میں نیلے نگوں والے بہت ہی معمولی سے ٹاپس، اور گلے میں وہ گولڈ چین پہنے رکھتی تھی جس کا پینڈنٹ گولڈ کی راؤنڈ سی گولی تھی جو سفید نگوں سے کورڈ تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ پیارے، حسین اور وجیح جیسے ہر لفظ کو اس وقت اس سیاہ میں دمکتے محترم پر سجدہ محسوس کرتی۔ اپنی سنہری آنکھوں میں اتر آتی نرمی اور والہانہ پن اس کو قابو نہ کر سکی۔ اوزان کے ہاتھ میں فائل تھی جو وہ دادا سائیں کے سپرد کرنے والا تھا، لیکن زینش نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ ذرا قدم اٹھا کر قریب آئی تو لگا ماحول پر اس کی بہت ہی مدہوش کرتی پرفیوم کا سحر حاوی ہوا ہو۔ میک اپ کے نام پر بس گلابی گلوز ہونٹوں پر لگائے ہوئے بھی وہ تر و تازہ اور حصوں پر حکمرانی کرنے کی اہل لگ رہی تھی، اور آج تو اس لڑکی نے سیاہ میں ملبوس ہو کر ویسے ہی اوزان طیب انصاری کا پورے اتفاق سے مقابلہ کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بے ادب و وارفتہ ہونے کو بےتاب ہوتی آنکھوں کو سنبھالتا، اس کو نظر انداز کیے نیچے کی جانب سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتا، زینو کے پکارنے پر چاروں نہ چار رکا، ہونٹ بھنج گئے جیسے اسے ابھی اس لڑکی سے بات کرنے میں بالکل دلچسپی نہ ہو۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس کنڈیشن میں نہاتے نہیں ہیں، بخار ہڈیوں کے اندر چلا جاتا ہے، آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، یہ فلو اور گلے کا درد الرجک اور انفیکشن بنتے دیر نہیں لگاتے۔
وہ ज़ان کے سر کے بالوں میں جذب نمی دیکھ کر ہی بھانپی کہ موصوف کو بخار کے باوجود کوئی آرام و سکون نہیں ہے، اور فکر سے اطلاع دی، مگر وہ ذان نے اس کی فکر پر ایسا پلٹ کر گھورا کہ وہ اس کی حیثیت دریافت کرنے پر پچھتائی۔ میرے کمرے کی صفائی کرو، پھر ناشتہ کرنا۔ کل بھی کہا تھا کہ میں کیسا ہوں کیسا نہیں اس بارے میں کوئی سوال مت کیا کرو، اریٹیشن ہوتی ہے مجھے۔ اذان کے سخت جواب پر زینش نے بالکل برا نہ منایا، بلکہ وہ اذان کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی جس بے تکلفی سے اس کے سامنے سے گزر کر اس کے کمرے میں جانے لگی، اذان نے اس کی بازو پکڑی، جس کے سبب وہ اس کے روبرو رک گئی اور اداسی آنکھیں اٹھا کر اذان کو دیکھا تاکہ اسے سر نہ جھکانا پڑے۔ آگے سے کوئی جواب، کوئی رد عمل، کوئی ہوں ہاں کی جاتی ہے، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اذان کے خواہ مخواہ بگڑنے پر زینو نے عجیب سی نظروں سے اس کے چہرے کا تفصیلی محاصرہ کیا، ایک تو اس شخص کا رعب، پھر اچانک ہی وہ جو قریب آ کر تھم جاتا، پھر اس کے لباس سے اٹھتی امجاد کی تر و تازہ مسحور کن خوشبو کسی بھی ہوش مند کو ارد گرد سے بیگانہ کر سکتی تھی۔ اذان کی سنہری آنکھیں ذرا ذرا سوجی تھیں، کنارے معمولی سے لال، جبکہ ناک اب اپنی پہلی کنڈیشن میں تھا، یعنی اس کے سرخ و سفید چہرے کی رنگت جیسا۔ اس کے چہرے پر تراشی ہوئی سیاہت کی صورت ترتیب دی بیئرڈ کے بیچ میں دکھائی دیتے ہلکے سے گلابی شیڈ رکھتے خوبصورت ہونٹ، پھر آنکھوں سے ذرا اوپر گھنی نیچرل شیپ میں پھیلی پلکیں۔ وہ خود زینو کے اس قدر تاڑنے پر بے چین ہوا، دل چاہا اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے، پر کیسے رکھتا؟ ابھی تک وہ ذان نے اس کی آنکھوں پر کوئی حاکمیت نہ پائی تھی۔ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ اذان کے ڈپٹنے پر وہ ڈر کر ہوش میں آئی، اس کا یکدم اس بندے کے بولنے پر ڈرنا کیوٹ تھا۔ سوری، میں دیکھ رہی تھی فلو ہے یا ختم ہو گیا؟ سوال چنا اور جواب گندم پر اذان نے اس کی بازو الجھتے ہوئے آزاد کی، مگر اسی لمحے طلال کے وہاں آنے پر زینو ایک بار پھر اذان کے کمرے میں جاتے جاتے رکی اور پلٹی، جہاں طلال اسے اتنا فریش اور پہلے سے کہیں بہتر دیکھ کر پیار سے اس کے پاس رکے اور گال سہلائی۔ چاچو کے زینو سے یہ لاڈ اذان سے تو برداشت نہ ہوا۔ میری یہ چھٹکی سی دوست تو بہت فریش لگ رہی ہے اور بہت پیاری بھی، کل تو تم نے جان نکال دی تھی۔ ہوا کیا تھا زینو؟ طلال ابھی تک سچ سے واقف نہ تھے اور ازل مریم نے ابھی بھی یہ بات اوپن نہ کی تاکہ گھر میں فساد نہ مچے، اور نہ اب زینو وہ سب دہرانا چاہتی تھی۔ طلال چاچو کے نرمی سے پوچھنے پر زینو نے ڈرتے ہوئے اذان کو دیکھا جو اسے آنکھوں سے منع کر رہا تھا۔ جانتا تھا چاچو کمل کی اس حرکت پر اسے مار بھی سکتے ہیں۔ زینو نے اذان کی آنکھوں کے اشارے کے بدلے ویسے ہی آنکھیں جھپکی تو طلال نے دونوں کے اس نین مٹکے کو مشکوک نظروں سے ملاحظہ کیا، انہیں لگا اذان اسے گور کر ڈرا رہا ہے۔ ڈرانا بند کرو اسے اذان، جاؤ نیچے، بابی یاد کر رہی تھی، کچھ کھاؤ پیو، شکل پر آگے کم 12 بجے ہیں جو یہ جبڑے تان کر اور خونخوار شکل بنا رہے ہو، جاؤ شاباش۔ اذان نے چاچو کے لتاڑنے پر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور مٹھی میں لی فائل بیچتا خود کو مزید کوفت سے نہ گزارتے اپنے قدموں کا رخ نیچے جانے کی طرف کر دیا، تو زینو نے اذان کی چڑ اور ضد چھونے پر بمشکل ہونٹوں پر مرتی مسکراہٹ دبائی جو طلال کو بہت پیاری لگی۔ اس بے حس سنگ دل کھڑوس کو بھی کوئی ڈانٹنے والا تھا اس گھر میں، یہ زینش کے لیے ایک طرح مزیدار سا ثابت ہوا۔ اس وقت ان کو وہ بالکل الایا جیسی لگ رہی تھی، ویسا ہی کپڑے پہننے کا انداز، ویسے ہی بال پونی میں باندھے، اور ستم یہ کہ زینش کے جو لیڈیز پرفیوم لگا رکھی تھی وہ بھی الایا جیسی۔ طلال انصاری اس نرگسی خوشبو کو ہزاروں میں پہچان سکتے تھے، الایا کی طرح اس کی خوشبو بھی طلال انصاری کی رگ رگ میں اتری ہوئی تھی۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا کل؟ طلال نے اس کو پھر سے نرم نگاہوں میں سے دیکھتے آخر تک سنجیدگی اختیار کی۔ کچھ نہیں، بس بابا کی یاد آ رہی تھی، رو رہی تھی تو طبیعت بگڑ گئی۔ میں ٹھیک ہوں چاچو۔ زینو نے ان کو بھرپور مطمئن کرنے کی کوشش تو کی، پر وہ نہ ہوئے۔ رات جو حالت وہ زینو کی دیکھ چکے تھے وہ کم از کم بابا کو یاد کر کے رونے کی نہ تھی، لیکن وہ اصل بات کی تہہ تک ضرور پہنچنے کا سوچ چکے تھے۔ تم کہتی ہو تو یقین کر لیتا ہوں، دوبارہ مت رونا، اور دوبارہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا بہت مشکل ہوگا میرے لیے بچے۔ طلال نے جس شفقت و پیار سے اس کی گال سہلائی، زینو کے دماغ میں کنول کی بات آ کر اسے افسردہ کر گئی کہ اس کی ماما کی شادی طلال سے ہونے والی تھی۔ دل چاہا وہ ان سے پوچھے، پر وہ اتنی باہمت نہ تھی کہ اتنی بڑی بات اس آسانی سے پوچھ لیتی۔ میں اپنا خیال رکھوں گی، آپ کے پیار کے لیے شکریہ چاچو۔ زینو نے یوں مشکور ہونے پر وہ نرم سا مسکرائے اور اس کے گرد بازو حائل کیے، جب ساتھ ہی نیچے لے جانا چاہا تو زینو گھبرا کر رکی، جس کے سبب وہ بھی اچنبھے کے سنگ رکے۔ کیا ہوا، ناشتہ نہیں کرنا؟ طلال نے اس کے چہرے کی فکر بھانپے حیرت سے پوچھا تو زینو نے فوری نفی میں گردن ہلائی۔
وہ کہہ کر گئے ہیں پہلے ان کے روم کی صفائی کروں، میں بعد میں کر لوں گی۔ زینو سے جھوٹ بولنا جتنا مشکل تھا، بہانے بنانا تو بیچاری کو سرے سے آتا نہ تھا، جبکہ لاڈ صاحب کی اس حرکت پر طلال کے جسم کی رگوں میں لہو سلگا۔ تم کیوں کرو گی صفائی؟ ملازم نہیں ہو اس کی؟ چلو ناشتہ کرو پہلے۔ طلال کے اذعان پر برہم ہونے پر زینو کی آنکھوں میں نمی آئی۔ پلیز چاچو، ان پر غصہ مت ہو، مجھے اچھا لگے گا ان کے کام کر کے، مجھے ویسے بھی ابھی بھوک نہیں ہے، سب کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے، مجھے پہلے ان کا روم صاف کرنے دیں، زیادہ کام نہیں ہوگا، ان کا روم بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، 5 منٹ لگیں گے۔ زینو کے گھبرا کر اپنی بے چینی بتانے پر طلال اس کے اصرار پر دل سے تو نہیں پر جبراً مان گئے اور سر ہلاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے، جبکہ زینو نے بھی سکھ کا سانس بھرتے اپنے قدم اس امید سے اذعان کے کمرے میں داخل کیے کہ وہاں صفائی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر اس کا ننھا دماغ چکرا گیا کہ وہاں کمرے کی اس وقت کچھ ایسی حالت تھی کہ ہر چیز تہس نہس کی گئی ہو۔ پہلے تو جگہ جگہ سلوٹوں والے گول گول ٹیشوز تھے جو یقیناً یوز تھے، اور اذعان نے جاتے ہوئے بڑے ڈسٹ بن کو اس مہارت سے کمرے کے وسط میں الٹا کہ محترم اس خوبصورتی سے انہیں پھیلانے کے اور کمرے کے کونوں کھدروں تک پیروں سے کک مار مار کر پہنچانے پر اسے کارکردگی ایوارڈ کے مستحق تھے۔ اس کے بعد جو کپڑے بدلے وہ جان بوجھ کر بیڈ کے میٹرس پر، لحاف زمین پر بچھے قالین پر، اور چاروں تکیے کمرے کے چاروں کونوں میں جان بوجھ کر پھینکے گئے، اور سونے پر سہاگا کے میشی کے کھائے مونگ پھلی پستے چلغوزوں کا اریٹیٹنگ گند جو وہ اذان کے ڈسٹ بن میں پھینک کر تبھی گئی تھی کیونکہ آئی جان اسے زیادہ ڈرائی فروٹس کھانے کی روکتی تھیں کہ وہ بہت آئلی ہوتے اور دوسرے لڑکیوں کے لیے ان کو بہت زیادہ کھانا ہیلتھ ایشوز پیدا کرتا، اور تبھی وہ جب بھی یہ سب کھاتی سارا کچرا اذان کے روم کے ڈسٹ بن میں پھینک جاتی تاکہ آئی جان کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ سارا گند پیروں میں زینو کے اندر گھستے چبھا تو چہرے پر خوفناک تاثر جاگا۔ بس ایک ہی چیز تھی جس نے زینو کے دل کو سنگین ہارٹ اٹیک سے بچایا، اور وہ تھا اگروٹ کے سفوف والی خوشبو اگلتا بہت ہی کلاسیکل کینڈل پاٹ جس کی لوہے کی جالیوں کے بیچ سے ہلکی سی دھوئیں کی لکیر اوپر کو اٹھ کر پورے کمرے میں ایک ایسی خوشبو بکھیر رہی تھی جو دماغ، دل اور احساسات کو بہت مہارت سے ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اس کمرے میں اور اذان کے ارد گرد ہر ہاس و ہم کو بنا محسوس کیے ہی محسوس ہوتی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کل والا کمرہ ہی ہے کیا؟ اذان کیا یہاں کبڈی کھیلتے رہے ہیں رات؟ مر گئی میں آج، اتنا گند! اس خوشبو نے جان بچا لی، ورنہ دل تو بیچاری کا اس قدر گندگی اور بے ترتیبی سے دہل گیا تھا۔ رہی سہی کسر بیڈ پر گرتے ہوئے بیٹھتے ہی سر تھام لیتے، کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لیتے نظر آتی۔ اذان کی بے حسی بانپ کر پوری ہوئی، لیکن وہ ضرور یہ سب جان کر کے گیا تھا۔ کل بیچاری کو زیادہ کام جو نہیں ملا تھا، سو اذان دائب نے آج اسے گھنٹے کی بہت اچھی سی مصروفیات سونپی تھی، اور خوشبو ہر دوسرے دن اذان اپنے کمرے میں یوں ہی بکھیرنے اور ہر گوشے میں جذب کرنے کا عادی تھا۔ اسے پسند تھی ہر وہ خوشبو جو ذہن و دل کو قرار بخشے، جبکہ 1 گھنٹہ اس کمرے میں اگر زینو گزار لیتی تو اس سے بھی وہی خوشبو آنے لگتی جو اذان دائب کے مسحور وجود سے آتی تھی۔ میشی نے چونکہ آج یونی سے چھٹی ماری تھی سو دیان اکیلا ہی نکسک تیار ہوتا انصاری حویلی سے اپنی گاڑی پر ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ ایک ایمرجنسی سرجری تھی، تبھی وہ ناشتے کے لیے بھی نہ رک سکا، مگر اس نے ابھی قدم ہاسپٹل میں انٹر ہی کیے کہ اس کے فون پر آتے لوکیشن نوٹیفیکیشن پر اس کی سی آنکھوں میں شریر سی رمق بیدار ہوئی۔ ہاسپٹل کے کشادہ لان کے ہمراہ پیچھے راہداری انہی مست و شرط بار نگاہوں کے سنگ آس پاس کی دلکشی کا جائزہ لیتے عبور کرتا وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پر کھڑی اقرا نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر دیان آریز کو خوش آمدید کہا تو وہ آج اسے بنا کوئی لفٹ کرواتا جب فون میں کھویا آگے بڑھ گیا تو اقرا نے منہ بسوڑ لیا۔ لگتا ہے ڈاکٹر پنار نے ان کی بھی ستھری کی ہے۔ اقرا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اپنے کام پر واپس لگی، جبکہ دیان صاحب نے اپنے آفس روم کی طرف حرامہ حرامہ قدم بڑھانے کے بیچ ڈاکٹر پنار کا نمبر ڈائل کیا اور بڑے غرور سے کان پر نصب ایئر فون کے سنگ اس پار جاتی بیلز کو سنا۔ پنار اسی لمحے بابا جانی کے لاہور والے گھر کے باہر پورچ میں رکتی گاڑی سے باہر نکل کر ان سے لپٹی تھی جو خود اس سے فکر مندی سے گلے ملتے ہی علمان اور بابا کے بارے دریافت کرتے گھر کے اندر بڑھے۔ تبھی پنار کے بجتے فون پر جواد نے پنار کی طرف سمجھنے والے انداز میں دیکھا۔ کر لو بات اور آ جاؤ، ناشتہ ساتھ کرتے ہیں پھر بات ہوتی ہے۔ بابا کی اجازت دینے اور وہاں سے جانے پر پنار نے فون سکرین پر ٹمٹماتے دیان آریز کے نام کو دیکھتے شریر سے اسمائل دی اور ریسیو کیے وہیں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بڑی جلدی واپسی ہو گئی تمہاری ڈاکٹر پنار، تم نے تو میری فلرٹی بات کو سیریس ہی لے لیا۔
دھیان کو اس کے پہنچنے کی خبر کیسے ملی؟ پنار کی حیرت تو اس چیز نے آسمان تک پہنچائی۔ اپنے روم کا دروازہ بند کیا اس نے احتیاطاً اور انکہے ڈر کے سبب اپنے کمرے کی سب دیواریں ہی مشکوک ہو کر دیکھیں کہ کہیں اس بندے نے کوئی کیمرہ نہ فٹ کروایا ہو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں واپس آ گئی؟ کیا میرے پیچھے جن چھوڑے ہوئے؟ پنار کی حیرت پر دھیان کھل کر ہنسا اور اپنی رولنگ چیئر پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہی نوابی انداز سے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ جانتا تھا اس وقت وہ بہت کیوٹ لگ رہی ہوگی۔ ایسا ہی سمجھ لو ڈاکٹر پنار، اپنے اسٹاف کی پوری خبر رکھتا ہوں۔ اب آ گئی ہو تو ہاسپٹل پہنچو، ایک ایمرجنسی سرجری ہے اور تم اس میں مجھے اسسٹ کرو گی۔ دھیان نے یہ معاملہ راز ہی رکھتے فوری آنے کا کہا تو پنار نے منہ بسوڑتے اپنی روم کی کھڑکیوں پر گرے محملی سفید کرٹن سرکا کر ہٹائے تو ٹھنڈی ٹھنڈی بارش کی مبہم سی بوندوں میں گوندی ہوا اندر آ کر اس کے بال لہلہا کر شرارت کر گزری۔ موسم یہاں آج صبح سے برآلود تھا۔ سیاہ بادل تا حد نگاہ آسمان کی وسعتوں تک پھیلے آنکھوں، روح اور جسم سبھی کو گدگدا رہے تھے۔ لگ رہا تھا اس بار آگ کے ساتھ ہی سخت سردی پڑنے والی ہے، ہڈیاں جماتی ہوئی۔ لیکن آپ بول رہے ہیں کہ میری لیو ویک کی تھی، میں تو پوری کر کے ہاسپٹل آؤں گی۔ آپ جی بھر کر ارد گرد کی ساری دوشیزاؤں سے فلرٹ کر لیں تب تک۔ پنار کے لہجے میں خفیف سی جیلسی اور بغاوت تھی، اور دھیان کا موڈ تو بس اس مغرور حسینہ کی آواز نے ہی شاندار کر دیا۔ اور ایسا ممکن ہی کہاں تھا کہ وہ اسے ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود اس طرح کی بے رحم دوریوں کی اجازت دیتا۔ اوپر سے صافت خیز موسم میں جب محبوب آنکھوں کے روبرو ہو تو دل اور مست ہونے لگتا ہے۔ فلرٹ کروں گا، لیکن مزہ تب ہے جب میرے ارد گرد کوئی جیلس ہونے والا بھی ہو۔ ویٹ کر رہا ہوں، اگر پیشنٹ کو کچھ ہوا تو تم ذمہ دار ہوگی ڈاکٹر پنار، کیونکہ جب تک تم نہیں آتی سرجری شروع نہیں ہوگی۔ بائے بائے۔ غرور اور رعب سے وہ بنا پنار کو بولنے کی مہلت دیے جس طرح اس کے منہ پر کال کاٹ گیا۔ پنار نے بڑی مشکل سے اپنے امڑتے جلال کو قابو کیا۔ موسم کی ساری دلکشی ثنا پرست اور گھمنڈی کے حکم نے ماند کی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ اسے پنار چاہیے تھا کہ اس کی اوچھی حرکتوں پر جیلس ہوتی رہے۔ دانت توڑ دوں گی تمہارے آج بندر، اس کی یہی حرکتیں اسے کسی دن مجھ سے بہت برا پٹوائیں گی۔ کیا چلا جاتا تمہارا دھیان آریز اگر تم کہہ دیتے کہ مجھے مس کر رہے ہو؟ مجھے دیکھے بنا تمہارے شب و روز نہیں گزر رہے، تمہیں چین نہیں مل رہا، تمہیں پنار چاہیے لیکن نہیں۔ قسم اٹھا رکھی ہے کہ کبھی میری خواہش کی تکمیل کے آس پاس بھی نہ بھٹکے گا۔ بے حس، یا خدا مجھے صبر دیں کہ میں یہ سب سہ پاؤں۔ پنار نے جس مشکل سے اپنے غصے اور حسرت کو دبایا یہ بس وہی جانتی تھی۔ ذرا جانے کا دل نہ تھا، لیکن جانا ضروری تھا، ورنہ اس سر پھرے کا کیا بھروسہ؟ پیشنٹ کو اوپر پہنچا کر سارا ملبہ اس پر ڈال کر خود پتلی گلی سے نکل جاتا۔ پنار نے بس سرد ہوتے موسم کے سبب کیپری شال لے لی اور بیگ اور فون لیے انہی قدموں باہر آئی تو جواد سیال ناشتے سے سجی میز کے قریب رکھی کرسی سنبھالے نیوز پیپر کا سرسری مطالعہ کیے اسی کے منتظر تھے، مگر پنار کی تیاری سے بام گئے کہ صاحبزادی آتے ہی پھر سے جانے کو ہے۔ سوری بابا جانی، ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہے، میں ڈنر آپ کے ساتھ کروں گی اور سب تفصیل سے بات ہوگی۔ لالا کو کافی حد تک ہینڈل کر لیا ہے، آپ بے فکر رہیں، اور ہاں پلیز آپ بھی ٹینشن فری ہو جائیں۔ پنار نے ان کے قریب رکتے بازو ان کی گردن میں حائل کیے لاڈ بڑی معذرت کی تو وہ مسکرا کر اس کی گال تھپک گئے۔ ٹھیک ہے، ہو سکے تو زینو سے بھی ملانا، اسے بتانا اکیلی نہیں ہے۔ بابا کی تاکید پر پنار نے مسکرا کر تائید کی اور اوکے سر کا اشارہ کرتی ہنستی ہوئی باہر کی طرف بڑھی، جبکہ جواد سیال بھی اپنا ناشتہ شروع کر چکے تھے، لیکن ان کے فون پر آتی ناپسند کال نے ان کا ناشتہ کرکرا کر کے رکھ دیا، کیونکہ فون فیروز شمشیر ان کے سیاسی ناپسند حریف اور دشمن کا تھا۔ اذان نے فائل ان کے سپرد ناشتے کے میز پر آتے ہی کر دی تھی اور اذان خود چاچو، آئی جان اور میشی کے ساتھ ناشتے میں مصروف ہوا۔ کنول حسب معمول اب تک سوئی پڑی تھی، طلال کا بھی آج کلاسز لیٹ تھیں، ابھی تک گھر ہی تھے، جبکہ فیروز شمشیر انصاری اس فائل کو لیے اپنے کمرے میں آئے تو اس خوشی اور سرمستی میں وہ اپنے دشمن کو آگ لگانا کیسے بولتے؟ کیوں کال کی ہے تم نے مجھے؟ جواد سیال ناشتے کی میز سے اٹھ کر سخت لہجے اور برہمی سے باقاعدہ غرائے تو دوسری جانب اپنے کمرے میں بڑے تکبر کا مظاہرہ کر کے بیٹھے فیروز شمشیر انصاری کا بے ڈھنگا حباست سے بھرا کہا بلند ہوا، جس پر جواد سیال نے مٹھیاں بھیجتے اسے برداشت کیا۔ تھوڑی تمیز کیا کرو بچہ، تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، تازہ تازہ آگ لگی ہے معلوم ہے، پر وہ کیا ہے، تم لوگوں کا مقدر صرف سلگنا ہی ہے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ جلد تمہارے سارے ووٹرز میں خریدنے والا ہوں۔ ایک دل دہلاتی ہار میرے شیر پوتے نے تم لوگوں کو دی، ایک شکست فاش میں دوں گا۔
فیروز شمشیر کے لہجے کی کڑک غرور اور حباست پر جواد نے اپنا اشتعال مٹھی بینچے مشکل دبایا۔ ہاں بالکل، ایک یتیم بے سہارا کے مال کو جو ہڑپ کر لیا، حرام پیسہ حرام کام پر ہی تو لگاؤ گے اب تم لوگ۔ تم اور تمہارا وہ پوتا دونوں منہ کے بل گرو گے، یاد رکھنا فیروز شمشیر۔ ایک بار اگر تمہاری سچائی اذان پر کھل گئی تو میں ایسی جگہ مار کر پھینکے گا جہاں پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ ڈرو اس وقت سے جب تمہاری فرعونیت کا خاتمہ ہوگا۔ جواد کی سرد گسیل آواز میں ایسی وحشت تھی کہ ایک لمحہ تو فیروز شمشیر کے سکون میں بھی خلل آیا۔ وہ اپنی جگہ سے تنتناتے اٹھے، گویا جسم میں گردش کرتے لہو میں ابال آ گیا ہو، لیکن فوری حباست سے قہقہہ لگا کر اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ ہاں ہاں، وہ سب میرا تھا، نہ حق واپس لینے کو قبضہ نہیں کہتے، نہ کسی کا مال ہڑپ کرنا کہتے ہیں۔ اور کون سی سچائی میرے بچے؟ کوئی سچائی نہیں ہے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، ان حقیقتوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تم بس خاندانی معاملات چھوڑ کر اب سیاست سے چلتا ہونے کی تیاری کرو، تمہیں ہار کا دل دہلاتا سرپرائز بہت جلد ملے گا۔ جواد کے بس میں کچھ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اس بڈھے کو زمین میں دفن کر کے آتے، فی الحال بس بے بسی سے تل ملا ہی سکے۔ اس شخص کی مکروہ ہنسی ان کے سینے پر زخم لگا رہی تھی، دماغ میں ہتھوڑے سی بجی تھی۔ دیکھیں گے کہ کون ہارتا ہے فیروز شمشیر۔ جس دن ثبوت اور گواہ سامنے آئے وہ دن تمہارا اس دنیا پر اور زان کی نظروں میں آخری ہوگا، یاد رکھنا۔ بڑا مان ہے نا تمہیں کہ دائب کی اولاد پر حاکم بنے ہوئے ہو، یاد رکھنا وہ زان خود پر کسی کی بیجا خاکمیت تادیر نہیں رہنے دے گا۔ زینو سے یعقوب حیدر کی تربیت کے جراثیم نکالنے کی بات کر کے گیا تھا پنچایت میں، لیکن دعا کرتا ہوں اس سے پہلے وہ خود سے تمہاری تربیت کے وائرس کو باہر نکالنے کا فیصلہ لے۔ تمہارے سائے سے نکلے گا تبھی تمہارا گندا چہرہ اسے نظر آئے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب تم اس کا ہدف ہوگے اور وہ تمہارا زدگیر۔ جواد کا ایک ایک لفظ اس بار فیروز شمشیر کو کانٹوں سا چبھا، تبھی تو جب سچ برداشت نہ ہوا تو اس شخص نے غراتے ہوئے چند گالیاں بکیں اور کال بند کی۔ جواد نے بھی جواباً جی بھر کر لانتیں ارسال کی، لیکن فیروز شمشیر انصاری نے جس طرح اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے شروع کیے، وہ یہی بتا رہا تھا جیسے اس شخص کو لمحہ لگائے جان کے لالے پڑے ہوں۔ آئی جان میشی کی تیمارداری کے سبب وہ ایک تگڑا ناشتہ کر کے خود کو کافی اچھا محسوس کرتا بڑے محظوظ انداز میں دادا کے کمرے کے باہر سے گزرتے رکا۔ طلال بھی یونی کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ اوزان کا ارادہ آج صرف آرام کا تھا۔ آج کی 2 اپائنٹمنٹس بھی اس نے کینسل کر دیں۔ اتنی بڑی جائیداد کے باوجود یہ بے قراری بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کیری آن دادا سائیں، جائیداد دے سکتا تھا دے دی، معذرت چاہتا ہوں میں آپ کا غارت ہوا سکون کہیں سے بھی لا کر آپ کو نہیں دے سکتا۔ چ- اس وقت اس کا موڈ دادا سے ملاقات پر نہ مانا تو من ہی من میں متبسم کسیلی خود کلامی کیے وہ اپنے کمرے کی طرف واپس پلٹا، اور اسی لمحے فون پر ادم کی کال آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی اوزان نے کال پک کیے، فون کان سے لگایا اور چہرے پر سنگلا چٹانوں کی سی سختی دھر آئی۔ سائیں، پرویز دبلانی کے گھر کا پتہ مل گیا ہے، حکم کریں کب چلنا ہے؟ یہ نام سنتے ہی اوزان نے وہیں سیڑھیوں کے وسط میں رک کر وہیں ریلنگ کو دائیں ہاتھ سے ذرا جکڑا۔ ہاں ہاں، بہت خوب، جلد چلیں گے ادم، گڈ جاب۔ یہ آدمی بہت عرصے سے اوزان کو درکار تھا، اس کی تلاش میں مہینے نہیں کم از کم 2 سال لگے تھے۔ سوزان کے لیے یہ ایک اچھی خبر تھی، دائب انصاری کی خودکشی میں یہ آدمی اس کے بقول ایک گواہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اوزان نے کال بند کی اور باقی کی سیڑھیاں عبور کیے، واپس دہکنے کے سنگ لگتی گرمی پر اپنی جیکٹ جھٹکے سے اتار کر بازو پر رکھتا اپنے کمرے تک پہنچا ہی کہ زینو ہامتی ہوئی اپنی دھن میں جیسے ہی باہر سیدھی اوزان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ایک لمحہ تو وقت رک سا گیا دونوں کا، اس قدر قریب کہ سینے کے دونوں طرف دل آ گئے، دھڑکتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، بے اختیار دل۔ نہ ایسا لمحہ اوزان نے امید کیا، نہ اس کے سینے سے ڈری سہمی لگی زینو نہیں کہ یہ عافیت اس پر اتنی جلد مہربان ہوگی۔ اس اچانک قریب آ جانے پر دونوں ایک سا بوکھلائے، جبکہ زینو نے اس کے سینے کے قریب سانس بھر کر اس شخص کی بہت سی خوشبو چرا کر بیچ میں اوزان کے اسے بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے سرکا کر فاصلہ استوار کرنے پر ڈرتے ہوئے نظر اٹھائی تو وہ غصے میں نہیں تھا، جس پر زینو صدمے میں مبتلا محسوس ہوئی۔ اوزان کی پرحدت مہکتی سانسوں نے زینو کے اوسان خطا کیے اور دل کی دھڑکنیں اس شخص کے اتنے قریب آ جانے کے سبب سینے کے گرد لپٹ کر رہ گئیں، ایسی مدہوشی کہ زینو کو اس سے نجات کو سر جھٹکنا پڑا۔ نہ خود نہیں جانتی تھی کیا ہو جاتا، وہ خود بھی اس بے خودی سے بڑی مشکل سے نکلا۔ اتنا بھی گند نہیں تھا کمرے میں کہ دیواروں سے ٹکراتی پھرو۔ اوزان اس کی بے خودی پر چوٹ کیے بولا تو زینو نے فوری گھبراہٹ اور اس کے سحر کا حصار جھٹکا کر
دوڑتے روحانسی ہوئے منہ پھلایا۔ اب تو رونا بھی آیا کیونکہ پچھلے 30-40 منٹ سے وہ اذان کے کمرے کی صفائی میں لگی ہلکان ہو چکی تھی۔ اب دیوار نہیں ہے، زینو نے اس سے دور ہوتے بیچ میں مزید فاصلہ بناتے ویسے ہی جھکی آنکھوں سے بتایا، جبکہ اذان نے اس جواب پر گہرا سانس کھینچا۔ اتنا گندا کمرہ تو چھوٹے بچے کا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ ان مونگ پھلی کے چھلکوں نے تو مجھے رلا ڈالا، سارے قالین میں چپک گئے، اتار اتار کر تھک گئی۔ ادھر سے جھاڑو لگاتی تھی، وہ اٹھ کر دوسری طرف جا کر مجھے منہ چڑھانے لگتے۔ میں نہیں بول رہی آپ سے، چھلکوں والا ٹارچر بہت زیادہ تھا۔ فوری آنسوؤں کے سنگ رو پڑتی۔ وہ برہم سے اس کے پاس سے گزری تو اذان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں اٹکا مونگ پھلی کا چھلکا اتارا تو زینو نے دل اس کی اس حرکت پر سلگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے بالوں سے جڑا اذان کے ہاتھ وہ پرے ہٹایا۔ یہ تو بہت معمولی سزا تھی، جتنی بڑی غلطی اتنی بڑی سزا، اب جا کر ناشتہ کر سکتی ہو۔ اذان نے نہایت پرسکون انداز میں اسے اطلاع دی، جس پر زینو نے ہتھیلی سے نم ہوتا گال رگڑ کر آنسو صاف کیا۔ جی نہیں، بھوک مر گئی ہے میری، مجھے رونا آ رہا ہے، زینش نے بنا سے دیکھے کہا اور رندے گلے کے سنگ اسے کہتی اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ اور اذان نے بنا کوئی تاثر دیے جب کمرے میں قدم رکھا تو ہر چیز بہت اچھے سے کلین ہو چکی تھی۔ اگر وڈ کی خوشبو کے سنگ وہاں زینش کی خوشبو بھی رچ بچ گئی تھی۔ تبھی تو اذان جب اندر داخل ہوا تو مسرور و سرور کی ملی جلی کیفیت سے آنکھیں موند کر لمبا سا سانس کھینچ کر اس خوشبو کو انہیل کیا۔ منظر ساکت ہو گئے۔ اس کمیلین نے ان بکھرے لمس میں عافیت محسوس کی۔ بیوقوف، ویکیوم کلینر کے ہوتے چھلکوں کو ہاتھ سے چنتی رہی ہے۔ کتنی عقل مند ہو تم ویسے، اللہ تمہارے اس عقل و شعور میں دن دگنا رات چگنا اضافہ کرے۔ اس نے اپنے ڈریسنگ کارنر روم کے کونے میں رکھے ویکیوم کلینر کو دیکھتے زینو کی عقل کو جی برے سراہا اور جیکٹ وہیں میٹرس پر رکھے بیٹھتے ہی تکیہ ٹھیک سے درست کرتا لیٹ گیا۔ کچھ دیر پہلے کی اس لڑکی کی دکھ بھری معصومانہ داستان یاد کیے اذان کے ہونٹوں پر بے حد سی مسکراہٹ رینگی، لیکن نہایت مختصر۔ جی جناب، 12 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ یقیناً آج کی قسط بھی آپ کو بہت مزے کی لگی ہوگی۔ تو ایسے ہی مزے مزے کی قسطیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ملتے ہیں 13 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔